بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجار بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ پسند نہیں کرتا بری بات کا اعلان کرنا، الا مگر من ظلم جو مظلوم سے، وکان اللہ سمیعا علیما اور اللہ سنتا اور اللہ تمام دلوں کے حالات سے واقف ہے، ہر پوشیدہ اور ظاہری بات کو اللہ جانتا ہے۔ مگر قرآن پاک نے جو بات کی بالسو سے مراد بعض مفسرین نے فرمایا ایک گالی ہے کہ تم اللہ نہیں پسند کرتا کہ تم گالیاں دو، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس میں غیبت، چغل خوری، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اور الا من ظلم، مگر یہ کہ جو مظلوم ہو وہ اظہار کر سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے کسی کی برائی، مطلب کوئی کسی کی چوری کرے، مال چرا کے لے جائے، تو جس کا مال چرایا گیا ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ فلاں بندہ چور ہے، اس نے میرا مال چرایا ہے۔ کوئی کسی کو مارے پیٹے تشدد کرے تو وہ بتا سکتا ہے کہ اس نے مجھ پر، فلاں نے مجھے مارا ہے، نہ حق مجھ پر تشدد کیا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا جو شان نزول ہے وہ جناب امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق کے حق میں ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کا شان نزول، ایک قوم کے پاس ایک مہمان آیا تو قوم نے بڑی اچھی اس کی خاطر تواضع کی، میزبانی کی، اور جو وہاں سے نکلا تو اس نے اس قوم کی برائی شروع کر دی۔ تو اس کی مذمت میں کہ لا یحب اللہ الجار بالسوء من القول، اللہ نہیں پسند کرتا کہ بری بات کا اعلان کرو، کہ تم کسی کے ہاں مہمان جاؤ اور میزبان تمہاری خدمت بھی کرے اور خاطر تواضع بھی کرے، سونے کے لیے بستر بھی دے، کھانا بھی دے، اور واپس آ کے لوگوں کے سامنے تم کہو کہ میں تو اس کے پاس گیا تھا اور اس نے میری خدمت داری نہیں کی، مجھے اچھا کھانا نہیں دیا، تو اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما، ایک بندہ آیا، اس نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارگاہ میں زبان درازی شروع کر دی، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق خاموش رہے، جواب نہیں دیا، مگر وہ مسلسل زبان درازی کر رہا تھا، مسلسل بولے جا رہا تھا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ایک بات کا جواب ارشاد فرما دیا۔ تو نبی علیہ السلام اٹھ گئے، تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آدمی زبان درازی کر رہا تھا تو آپ تشریف فرما رہے، جب میں بولا اٹھ کے چلے گئے، تو سیدنا نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تو خاموش تھا اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، وہ اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا، جب تو نے جواب دیا فرشتہ چلا گیا اور شیطان آ گیا۔ تو بعض مفسرین نے لکھا کہ یہ اس کا شان نزول یہ بھی تھا، تو یعنی کہ اللہ نہیں پسند کرتا، لا یحب اللہ الجار بالسوء من القول، کہ اللہ نہیں پسند کرتا بری بات کا اعلان کرنا، کہ اعلانیہ تم برائی کو بیان کرو، ایک برائی کرو اور پھر اس کو اعلان کرتے پھرو، اور اعلانیہ برائی کرو، اللہ قطعاً اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ مگر یہ کہ مظلوم سے اللہ سنتا، اور ان تبدو خیرا او تخفو او تعفو عن سوء فان اللہ کان عفوا قدیرا، اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا چھپ کر یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا، جاننے والا ہے۔
یعنی بھلائی تم جیسے بھی کرو گے اللہ دیکھتا ہے، نیکی جیسے بھی کرو اللہ جانتا ہے، چھپ کر کرو اعلانیہ کرو جیسے بھی کرو، اور اگر کسی کی برائی کو درگزر کر دو، تمہیں کوئی گالی گلوچ دو، تم خاموش رہو، اس کو معاف کر دو، او تعفو او تخفو او تعفو، تم معاف کرو، تو اللہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اللہ اس بات کو پسند کرتا ہے، وکان فإن اللہ کان عفوا قدیرا، اللہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے، اللہ اس کو معاف کر دے، جب تم معاف کر دو گے اللہ اس بات پہ قدرت رکھتا ہے کہ وہ بھی اس کو معاف کر دے، لہٰذا معاف کرنا اللہ کو پسند ہے، معافی اللہ کو پسند ہے، معافی مانگنا بھی پسند ہے اللہ کو، اور معاف کرنا بھی پسند ہے، اور نیکی جیسے بھی کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اس کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔